بچپن کے نکاح کے لیے بیٹی کی زندگی برباد مت کرو۔ اگر رانیہ کا شوہر نہ ملا تو کیا ساری زندگی بٹھائے رکھو گی؟ پھپھو کی بات پر رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ رات گئے تک وہ پارک میں بیٹھی روتی رہی۔ اچانک 2 پولیس اہلکار آئے اور اسے بری لڑکی سمجھ کر تھانے لے گئے۔ سر، یہ لڑکی مشکوک لگ رہی ہے، اتنی رات کو پارک میں بیٹھی تھی۔ پولیس اہلکار نے اسے ایس پی عاصم کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، جو اپنے پرس میں لگی تصویر دیکھ رہا تھا۔ رانیہ نے چونک کر عاصم کے پرس میں موجود تصویر کو دیکھ کر پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ میری گم شدہ بیوی۔ انسپکٹر کے جواب پر رانیہ سانس لینا بھول گئی۔ ہاں، مگر میں پریشان ہوں کہ اگر وہ مل گئی تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایس پی نے افسوس سے کہا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ رانیہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ ارے یار، یہ سامنے سے ہٹ کیوں نہیں رہی؟ ایس پی عاصم نے سامنے کھڑی لڑکی کی وجہ سے اچانک گاڑی روکی تھی، جسے کئی بار ہارن بھی دیا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ جیپ سے باہر نکل آیا تو رانیہ زمین سے سارے فروٹس جمع کر رہی تھی جو اس کے بیگ کے چھوٹتے ہی سڑک پر بکھر گئے تھے۔ رانیہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایس پی اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ ایس پی قاسم سڑک پر پھیلے پھل سمیٹ کر اس کی طرف آ گیا۔ مس یوں سڑک پر بیٹھ گئی ہیں اور آپ کو کوئی گاڑی آ کر لتاڑ کر چلی جاتی تو؟ ایس پی کی بات پر رانیہ نے اپنے بکھرے پھلوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں کیا کروں؟ وہ حیران ہوا۔ یہ بھی ہیں؟ ایک پولیس اہلکار نے 2 سیب لا کر اس کے بیگ میں ڈال کر کہا۔ سر، مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی گونگی ہے۔ اس نے عاصم کے کان میں سرگوشی کی۔ اوپر والے کے رنگ ہیں، اتنی خوبصورت لڑکی کو بے آواز کر دیا۔ ایس پی نے بڑبڑاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ ہمیں معاف کر دیں، ایس پی نے اشارہ کیا۔ رانی کو لگا کہ وہ گونگا ہے، اس لیے جواباً اشارے سے شکریہ کیا اور ایک ایک سیب ان دونوں کو دیا تحفتاً۔ ایس پی نے مسکرا کر لے لیا، مگر دوسرے پولیس اہلکار نے سیب واپس کر کے امرود لے لیا۔ عاصم نے اسے گھورا تھا، مگر رانیہ نے اشارے سے کہا کہ کوئی بات نہیں اور آگے آٹو میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ ابے گھور کیا رہا ہے؟ چل جلدی کر، ٹریفک جام ہو چکا ہے۔ سپاہی پولیس اہلکار نے باچے پھیلا کر رانیہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو عاصم نے سختی سے کہا۔ وہ چونک گیا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر تک؟ تمہاری بہن کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ وہ آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کی ساس نندے بھی آ رہی ہیں۔ رانیہ جیسے ہی گھر پہنچی تھی، ماں نے دیکھتے ہی کہا، کوئی نئی بات کریں، آپا کے روز یہی کام ہے، اپنی ساس نندوں کو دعوتیں کھلانا، وہ بھی میکے میں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ تمہاری بڑی بہن ہے اور ہے ہی کون اس کا؟ چند گھنٹے آرام کرنے اپنے میکے نہیں آئے گی تو کیا سسرال اسے آرام کروائے گی؟ ماں نے پیچھے سے کہا۔ وہ کمرے میں سن رہی تھی۔ اپنی چادر اتار کر تہہ کی اور الماری میں رکھ دی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے سارے پیسے اس پر خرچ ہو گئے، اس کے باوجود آپا کا دل نہیں بھرا تو ہمارے بھی نصیب کھانے آ جاتی ہے۔ مشکل سے بیچاری روشی کے لیے گوشت یا مرغی کی یخنی بنتی ہے اور آ کر اپنے شوہر کو کھلا دیتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی اور پریشان ہوتی تھی۔ سلمیٰ آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ وہ کچن میں آئی تو ماں نے دھیمی آواز میں بتایا، مگر رانیہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو روشی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی وہ بیمار بھی ہے، دیکھیے ذرا اس کی حالت دیکھیں۔ رانیہ کے جواب پر ماں خاموش ہو گئی، مگر یہ نہ کہہ سکی کہ وہ اس کے رشتے کی بات کرنا چاہتی ہے۔ رانیہ کا بچپن سے نکاح ہو چکا تھا، جو کہ اس کے باپ کے دوست صلاح الدین کا بیٹا تھا۔ صلاح الدین ایک بینکر تھا جس کا پاکستان سے باہر ٹرانسفر ہو گیا تھا، مگر وہ وہاں جا کر ایسا بیمار ہوا کہ رانیہ کے باپ فیروز سے کافی وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ فیروز نظامی بہت بیمار ہونے کی وجہ سے آخرکار اس جہان فانی کو چھوڑ کر باقی رہنے والی دنیا کو چل دیا، مگر آخر وقت میں بیوی کو یہی کہہ کر گیا کہ رانیہ کا نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے اس سے شادی کروانا، کیونکہ صلاح الدین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا مشن پورا ہوتے ہی واپس لوٹے گا، مگر اب تک نہ تو صلاح الدین آیا اور نہ ہی اس کا بیٹا۔ رانیہ کے لیے آئے دن رشتے آتے تھے۔ اس کی ماں کی تشویش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی ساری سہیلیوں کی شادی ہو گئی تھی، مگر رانیہ اب تک نوکری کر کے گھر کی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ کتنی دیر کر دیتے ہو آنے میں؟ صلاح الدین نے بیٹے کو دیکھتے ہی مصنوعی ناراضگی سے کہا، جو اس کے انتظار میں بھوکے بیٹھے تھے۔ یار سوری، لیکن کیا کروں، نکل ہی رہا تھا کہ ایک کیس آ گیا جس سے نپٹنا ضروری تھا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر جلدی سے کپڑے بدل کر آ گیا اور آسین الٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب کیا ہوا؟ وہ اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولنے لگے، بابا آپ کو پتہ ہے ہمارے اس ملک کے غریبوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہاں کے محافظ رہزن ہیں اور اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے بھی رشوت دے کر جان چھڑانی ہے۔
ظلم کا ساتھ خود مظلوم دیتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ ہونے والی ظلم کی داستان سن کر لوگ ان پر ہنسنے نہ لگیں۔ غریبوں کو ڈر ہے کہ امیر کی گاڑی سے لگی چوٹ کی FIR درج کروا کر خود جیل میں جائیں، بہتر ہے کہ کچھ پیسے مرہم پٹی کے لے کر جان چھڑا لیں، جبکہ وہ اس کا حق ہے۔ وہ بے بسی سے کہنے لگا، ہمارے ملک میں غربت اس قدر زیادہ ہے کہ غریب عوام اگر اقدام کرے بھی تو کس بنیاد پر، جبکہ وہ اپنے عیال کا ایک اکیلا کفیل ہوتا ہے، باقی گھر کے مرد عام طور پر بے روزگار ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو بے روزگاری کس قدر عام ہے، انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے جیسے ہی کھانا ختم کیا، عاصم نے برتن سمیٹے۔ حالانکہ گھر میں ملازم موجود تھا مگر وہ اپنے باپ کے کام خود کرتا تھا۔ صلاح الدین صاحب سالوں پہلے اپنے مشن کے دوران ایک ٹانگ سے معذور ہو گئے جو کہ ایک بین الاقوامی بینک کے خاص بینک کا تھا۔ تب سے لے کر وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہی وقت کا پہیہ چلا رہے تھے۔ عاصم کے بچپن میں ہی اس کی ماں گزر گئی تھی اور وہ دونوں باپ بیٹے کے رشتے سے دوستی زیادہ تھی۔ یہ لیں دوائیں کھائیں۔ عاصم نے انہیں دوائی دے کر کہا، کب تک میری خدمت کرو گے؟ اب اس گھر کو سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا انتظام کرو، وہ دوائی لیتے ہوئے بولے۔ تو آپ نے آخرکار ارادہ کر ہی لیا؟ عاصم جواباً میڈیسن باکس بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے تو کب کا ارادہ کیا ہے، تم ہی نہیں مانتے، وہ ناگواری سے بولے۔ میرا کیا ہے، آخر آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کر دیا اور اب کیا گود میں اٹھا کر گھومیں گے؟ بس میری فکر چھوڑیں، جلدی سے شادی کر کے اپنی زندگی سنوار لیں۔ عاصم کی بات پر وہ چونکے۔ ارے بے وقوف، میں کیوں اس عمر میں گھوڑی چڑھنے لگا، تیری بات کر رہا ہوں۔ جلدی اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کر، فیروز سے کیا وعدہ نبھانا ہے، انہوں نے یکدم مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے یار آپ بھی نا، اب وہ زمانے نہیں کہ بچپن کی نکاح اور منگنی پر ہی زندگی گزار دی جائے، اب تک وہ بھی کسی کے بچوں کی ماں بن چکی ہوگی، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ بند کر اپنی یہ بکواس اور یہ بیکار کے فلسفے، جبکہ میں نے اور فیروز نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی بیٹی کی سوچ یہی ہوگی، وہ یقین سے بولے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، میں نے بہت کوشش کی تھی انہیں ڈھونڈنے کی مگر اب تک کوئی خبر نہیں ملی، تو کیا کر سکتے ہیں؟ عاصم انہیں کمرے تک لے آیا اور بستر پر لٹا دیا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب سو جائیں، وہ ان کے اوپر کمبل ڈال کر کہنے لگا۔ میں لائٹ آف کرتا ہوں، وہ جاتے ہوئے بولا تھا۔ صلاح الدین صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور چپ چاپ سو گئے۔ راستہ چھوڑو ورنہ میں شور مچاؤں گی، رانیہ نے یکدم چیخ کر کہا۔ ارے روز بس اسٹاپ تک چل کر آتی ہو، کتنی تکلیف پسند ہے، مگر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آرام سے جانا پسند نہیں؟ امجد نے طنز کرتے ہوئے راستہ روکا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی مگر امجد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رانیہ نے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کی مگر اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ SP عاصم نے گاڑی روک کر کہا۔ کچھ نہیں سر، ہمارا آپسی معاملہ ہے، یہ میری منگیتر ہے، امجد نے یکدم جھوٹ بولا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ لفنگا انسان، مجھے کب سے یہاں روڈ پر کھڑا تنگ کر رہا ہے۔ شکر ہے آپ آ گئے، رانیہ نے یکدم اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، کیوں جھوٹ بول، امجد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مگر رانیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بکواس بند کرو، جھوٹ تم بول رہے ہو، وہ غصے سے چیخ کر بولی۔ کیوں بھائی، میرے ساتھ ناٹک، پولیس والے کے سامنے جھوٹ؟ SP نے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے اس کی ٹھوڑی کو اٹھا کر درست لہجے میں کہا۔ دیکھیں سر، یہ شخص میرے پڑوس میں رہتا ہے اور روز میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آتا ہے، سڑک پر کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتا ہے، گانے گاتا ہے، وہ بے حد غصے اور بے بسی سے بتا رہی تھی۔ ارے یار، امجد کان کی لو کو پکڑ کر اسے جھوٹا کہنے ہی والا تھا مگر SP عاصم نے اس کی بات کاٹ دی۔ او ہیلو، بس بہت ہوا، جب لڑکی بات نہیں کرنا چاہتی تو بحث کس لیے؟ آئندہ اگر کسی لڑکی کا پیچھا کیا یا اسے تنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو 3 دن کا جسمانی ریمانڈ چارج کر کے چمڑی ادھیڑ دوں گا، ساری زندگی دکھ درد کے گیت گاؤ گے، وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر بے حد اطمینان سے کہہ رہا تھا، جیسے اس کے لیے یہ روز کا معاملہ تھا۔ مگر امجد اس کی آنکھوں سے چھلکتی دہشت سے گھبرا گیا تھا۔ بی بی آپ آئیں، پولیس آپ کو چھوڑ دے گی۔ عاصم نے رانیہ کو دیکھ کر یکدم اپنی پولیس جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سر، میں خود چلی جاؤں گی، وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے آگے چلی گئی۔ عاصم اسے دیکھتا رہ گیا، شاید وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتا تھا مگر بدقسمتی سے رانیہ اتنی جلدی کسی پر بھروسہ کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ بس کر دے بھائی، اب چھوڑ بھی دے اس بچپن کی منکوحہ کا پیچھا، بچپن کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، عاصم کو اس کے اپنے دوست دلبر نے کہا جو ایک وکیل تھا۔
یار میں تو چھوڑ دوں مگر میرا باپ نہیں چھوڑتا، کہتا ہے کہ اسے ڈھونڈ کر اس سے ہی شادی کرنی ہے، وہ اپنے دوست کو کیا منہ دکھائیں گے، ایک دن تو ملاقات ہوگی نا۔ عاصم نے خفگی سے کہا، تو ایسا کیوں نہیں کرتا کسی لڑکی سے چھپ کر شادی کر لے، اور جب انکل مان جائے تو انہیں بتا دینا۔ دلبر نے چٹکی بجاتے تجویز پیش کی۔ یہ تجھے آسان لگتا ہوگا، میرے ابا ہیں، میں جانتا ہوں وہ اپنے وعدے کے کتنے پکے ہیں۔ جب میں نے بچپن میں انہیں کہا تھا کہ مجھے پولیس آفیسر بننا ہے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب میری پولیس بھرتی ہونے کے لیے CSS کی فیس نہیں تھی، تب میں نے ابا سے کہا کہ میرے شوق کو بھول دیں، تو مگر ابا تو ابا تھے، انہوں نے اپنے دوستوں سے ادھار لیا، مجھ سے کیا وعدہ پورا کیا، اور یوں میں نے پڑھائی مکمل کر کے SP کا عہدہ پایا تھا۔ وہ بے حد فخر سے بتاتے ہوئے آخر میں دکھی ہو گیا تھا۔ پھر تو تیرا اللہ ہی مالک ہے، دلبر نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا بھی اللہ مالک ہے اور تیرا بھی، لیکن تجھے میری شادی کی جلدی کیوں ہے؟ وہ اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے گھورنے لگا۔ بتایا تو تھا کہ شمع تجھے پسند کرتی ہے اور گھر والے چاہتے ہیں کہ میں تجھے اس بارے میں بتاؤں۔ وہ نظریں چرا کر کہنے لگا، دیکھ تو میری سچویشن جانتا ہے، تجھے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے تھا۔ عاصم نے بے بسی سے کہا، جبکہ دلبر کی بات اسے ناگوار گزری تھی، مگر وہ دوست کی اس بات پر ڈانٹ کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار تجھے لگتا ہے میں نے نہیں کہا ہوگا، میں کئی دن سے اس بات پر بحث کر رہا ہوں کہ یہ تمہارا فیصلہ ہوگا تو کیوں میری مرضی سے شادی کرے گا؟ وہ جذباتی ہو گیا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں کیوں تیری مرضی سے شادی کروں گا، اور ویسے بھی شمع میری بہن ہے، میں ہمیشہ سے اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ عاصم نے براہ راست انکار کیا تو وہ دل ہی دل میں غصہ ہوا۔ بے شرم انسان دل رکھنے کے لیے بھی نہیں کہا کہ میری مرضی سے شادی کر سکتا ہے، مگر بچپن کا نکاح ہو چکا ہے، چل پھر میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ دلبر نے گھڑی دیکھ کر کہا اور اس کی بات سنے بنا ہی چلا گیا، جبکہ عاصم اس کے رویے پر حیران رہ گیا تھا۔ اماں روشی کتنی دیر سے چلا رہی تھی جبکہ ثریا بیگم باہر گئی ہوئی تھیں۔ رانیہ جیسے ہی گھر پہنچی اسے چھوٹی بہن کے چیخنے اور درد سے کراہنے کی آواز آنے لگی۔ وہ بے ساختہ اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ کیا ہوا روشی، درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ روشی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل بتایا، درد ہو رہا ہے مجھے، حد سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ رانیہ یکدم گھبرا گئی۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ اس نے یکدم اپنا موبائل اٹھایا۔ تم نے دوائی لی تھی؟ رانیہ نے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ روشی نے بمشکل سر ہلایا اور ہاں میں جواب دیا تھا۔ رانیہ نے جیسے ہی ڈاکٹر سے بات کی اسے چادر اوڑھا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ چلو تمہیں ہاسپٹل چلنا ہوگا، اماں جانے کہاں چلی گئی ہیں، گھر آئیں گی تو پریشان ہو جائیں گی، فون بھی یہیں رکھ کر گئی ہیں۔ رانیہ نے ماں کے موبائل کو چارجنگ لگا دیکھ کر کہا تھا، مگر باہر نکل کر ایک بچے کو بلایا اور اسے رکشہ لانے کو کہا۔ بس تھوڑا سا برداشت کر لو، ہم ہاسپٹل چل کر سیدھا ایمرجنسی میں جائیں گے، وہ اپنی بہن کو دیکھ کر کہنے لگی۔ باجی رکشہ آ گیا ہے۔ بچے نے رکشے میں بیٹھتے ہی دور سے آواز دی، ٹیپو یہ گھر کی چابیاں اماں کو دینا اور کہنا کہ میں روشی کو لے کر ہسپتال گئی ہوں۔ اس نے بہن کو رکشے میں بٹھا کر تیزی سے کہا۔ بچے نے چابیاں لے کر جیب میں ڈال لیں۔ کچھ دیر میں وہ ہاسپٹل کے روڈ کی جانب پہنچی، مگر وہاں سگنل بند تھا۔ بھائی کیا ہوا ہے، اتنی دیر سے سگنل کیوں بند ہے؟ وہ اپنی بیمار بہن کو سنبھالتے ہوئے آگے جھانک کر بولی۔ باجی جانے کیا مصیبت ہے، آئے دن یہی ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کا گزر ہوتا ہے اور پولیس والے راستہ بند کر دیتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور نے بھی بے بسی سے کہا، میری بہن کی اتنی طبیعت خراب ہے، کچھ ہو جائے تو یہ ملک پر حکومت کرنے والے پوچھتے تک نہیں کہ عوام کس حال میں ہے۔ وہ بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، رانیہ نے اپنی بہن کو پیچھے ٹیک لگوا کر کہا۔ کیا ہو گیا سر، پچھلے 10 منٹ سے سگنل بند ہے، رانیہ نے ٹریفک اہلکار سے آ کر شکایت کی۔ کیا کریں میڈم، اوپر سے آرڈر ہے، منسٹر صاحب کی گاڑی گزرنے والی ہے، اس لیے سب کچھ روک رکھا ہے، وہ بھی مجبور لہجے میں بولا تھا۔ تو بیمار اور مجبور لوگوں کا کیا ہوگا؟ اگر پورا دن نہیں آئے تو ہم کیا یہیں رکے رہیں گے؟ وہ غصے سے بولی۔ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے بی بی؟ SP عاصم صلاح الدین نے آ کر پوچھا، جو اسے فوراً پہچان گیا تھا، مگر رانیہ نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ آج تو اس نے اپنی پولیس کی ٹوپی کے ساتھ کالے چشمے بھی لگا رکھے تھے۔ دیکھیں پولیس آفیسر، میری بہن درد سے تڑپ رہی ہے، تھوڑی دور ہی ہاسپٹل ہے، مگر یہ صاحب سگنل بند کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں منسٹر صاحب گزریں گے تبھی راستہ کھلے گا، ان کی جان قیمتی ہے، ہماری جانیں بے مول۔ وہ غصے اور ناراضگی سے کہنے لگی۔ عاصم اسے دیکھتا رہ گیا۔ لڑکی میں دم تو ہے،
وہ اسے دیکھ کر سوچنے لگا اور چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے آگے آیا تھا۔ رانیہ فیروز کی ہر ادائے سے دیوانہ کر دیتی تھی۔ غصے سے اس کی لٹیں چہرے کا طواف کرنے لگی تھیں، جیسے وہ اس کے احتجاج میں ساتھ دے رہی ہوں۔ آپ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھیں، میں سگنل کھلواتا ہوں، عاصم نے یکدم کہا۔ ٹریفک پولیس والا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ شکریہ سر، وہ یکدم کہہ کر رکشے میں جا بیٹھی۔ کھول دو سگنل، کسی نے کچھ کہا تو میری ذمہ داری ہوگی۔ ایس پی عاصم نے سرگوشی کی۔ وہ شخص دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کی خاطر وہ اپنا ارادہ کیسے بدل سکتا ہے، مگر وہ عاصم کی بات ماننے پر مجبور تھا اور سگنل جیسے ہی کھلا، رانیہ نے ایک بار پھر گزرتے ہوئے شکریہ کا اشارہ کیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے روشی کی؟ پھپھو نے آتے ہی پوچھا۔ بس شکر ہے مالک کا، اس نے میری بیٹی رانیہ کو ہمارا کفیل بنا دیا۔ بیچاری دن رات محنت کرتی ہے، پھر بہنوں کی مشکل میں ساتھ دیتی ہے۔ ثریا بیگم نے اسے چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب کی بھی تو تنخواہ ملتی ہے، وہ چائے کا گھونٹ لے کر کہنے لگی۔ ہاں، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے تمہارے بھائی کو، شکر ہے ان کی پینشن ہے، ورنہ ہم اس مہنگائی میں ایک بیچاری رانیہ کی تنخواہ پر کیسے گزارا کرتے، وہ بیچارگی سے بولی۔ اب کب تک اسے بٹھانے کا ارادہ ہے؟ کیا بیٹی کی کمائی کھانے کے لیے ساری زندگی اسے بٹھائے رکھو گی؟ وہ یکدم تنقید کرتے ہوئے بولی۔ اللہ نہ کرے آپا، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں رانیہ کا نکاح بچپن سے ہی ہو چکا ہے، اور اگر میں نے اس کی شادی کر دی تو… پھپھو نے ان کی بات کاٹ دی۔ تو کیا؟ کہہ دینا کہ کب تک بیٹی کو بٹھائے رکھیں گے، ان کے آسرے بیٹی کو بوڑھا کر دو گی، وہ ناگواری سے بولی، جبکہ رانیہ ان کی بات سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ گئی تھی۔ میری مانو، اب بھی وقت ہے، میرے بیٹے عارف میں کیا کمی ہے؟ دبئی میں اتنی اچھی نوکری ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، اور سونے پہ سہاگا۔ میں رانیہ کی پھپھو ہوں، شکل و صورت کا کیا ہے، وہ تو مرد کماتا اچھا ہے تو دکھتا بھی اچھا ہے۔ پھپھو کی بات پر رانیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے بکھر رہی تھی، جسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ بچپن کے نکاح کے لیے بیٹی کی زندگی برباد مت کرو۔ اگر رانیہ کا شوہر نہ ملا تو کیا ساری زندگی بٹھائے رکھو گی؟ پھپھو کی بات پر رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے روتے گھر سے نکل گئی اور بے وجہ سڑک پر چلتے ہوئے ایک پارک تک آ گئی، جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، مگر اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، مگر وہ رات گئے تک پارک میں بیٹھی روتی رہی۔ اچانک 2 پولیس اہلکار آئے۔ اے لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ رانیہ نے اپنی نم آنکھوں کو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اندر ہی اندر سہم گئی تھی۔ رات کے اس پہر یہاں کس کے انتظار میں بیٹھی ہے، یا کس سے مل کر یہاں آئی ہے؟ دوسرے پولیس والے نے مشکوک لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پولیس والے نے بات کاٹی۔ دکھتی تو کسی شریف خاندان سے ہو، مگر شرم نہیں آتی آدھی رات میں اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کر یہاں بیٹھی کل پڑ رہی ہے، پولیس والے نے سختی سے کہا۔ وہ یکدم اٹھ کر جانے لگی۔ رکو، ابھی ساتھ چلنا ہوگا، پہلے نے حکم دیا۔ وہ بے ساختہ رک گئی، مگر ڈرتے ہوئے پلکیں اٹھائیں۔ مگر میں گھر جا رہی ہوں، اور یہاں بس بکواس بند کرو اور چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر دونوں پولیس اہلکار اسے زبردستی تھانے لے آئے۔ سر، یہ لڑکی مشکوک لگ رہی ہے، اتنی رات کو پارک میں بیٹھی تھی، پولیس اہلکار نے اسے ایس پی عاصم کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، جو اپنے پرس میں لگی تصویر دیکھ رہا تھا۔ رانیہ نے چونک کر عاصم کے پرس میں موجود تصویر دیکھ کر پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ پہلے تو ایس پی عاصم نے رانیہ کو دیکھتے ہی ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے کرسی آگے کی اور جواباً کہا، میری گم شدہ بیوی۔ ایس پی کے جواب پر رانیہ سانس لینا بھول گئی۔ ہاں، مگر میں پریشان ہوں کہ اگر وہ مل گئی تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا، ایس پی نے جانے کیا سوچ کر افسوس سے کہا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ رانیہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ خیر، تم کھڑی کیوں ہو، اب بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے ویسے ہی کھڑا دے کر اطمینان سے بولا۔ اور بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے بی بی، ابھی تک باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دراصل میرے گھر والے میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں، اس لیے اداس ہو کر گھر سے باہر چلی آئی تھی، رانیہ نے بہانہ بنایا۔ کیا مطلب؟ یہ تو واقعی غلط ہے۔ خیر، پھر بھی آپ کو گھر چھوڑ کر یوں کسی تنہا جگہ، وہ بھی پارک میں، تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں مشکوک لوگ بیٹھتے ہیں۔ وہ فکر مند دکھا۔ جی میں چلتی ہوں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ ارے 1 منٹ بیٹھ جائیں، میں چائے ختم کر کے آپ کو خود گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ دکھا کر کہنے لگا، آپ پئیں گی؟ رانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے معذرت کے ساتھ ایک بات پوچھوں؟ وہ چائے کا گھونٹ لینے کے بعد پوچھنے لگا۔
وہ بنا کچھ کہے دیکھنے لگی۔ ارے گھبرائیں مت، میں ویسا پولیس والا نہیں، آپ میرے لیے باعث احترام ہیں۔ وہ اس کی خاموشی کو بھانپ کر بولا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کسی کو پسند کرتی ہیں جو گھر والوں کی پسند کو ناپسند کرتی ہیں؟ وہ بے حد دھیمے لہجے میں کہنے لگا، مگر رانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چلتی ہوں، مجھے جانے دیں، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ چلے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، عاصم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا اور رانیہ کو لے کر باہر جانے لگا۔ ایس پی صاحب کا دل آ گیا ہے اس پر، بڑے مہربان ہیں ان پر، ہر وقت پک اینڈ ڈراپ کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ پیچھے ایک پولیس اہلکار نے سرگوشی کی جو ایک سپاہی تھا، اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے پولیس والے نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ جی رانا صاحب، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ عاصم جیسے ہی اپنی جیپ میں بیٹھا، گھر سے ملازم کی کال آئی تھی۔ میں بس ابھی پہنچ رہا ہوں۔ ایس پی عاصم نے ایک دم گاڑی دوسری جانب گھمائی۔ رانیہ حیران ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ دراصل میں معذرت خواہ ہوں، میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو میں آپ کو بعد میں گھر چھوڑ دوں گا، تو آپ مجھے پولیس اسٹیشن چھوڑ دیں، میں کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ ہیبت سے بولی۔ جی نہیں، میں آپ کو کسی اور کی ذمہ داری پر نہیں چھوڑ سکتا، آپ کچھ دیر انتظار کریں، میں خود چھوڑاؤں گا، عاصم نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا۔ وہ 5 منٹ میں گھر کے گیٹ پر تھا۔ رانیہ اس کی گاڑی میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے باپ کو ویل چیئر پر گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے آیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ رانا صاحب، گیٹ بند کر دیں اور گھر کا خیال رکھیے گا، وہ جیپ میں بیٹھ کر تیز آواز میں بولا تھا اور یکدم گاڑی سٹارٹ کی۔ رانیہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی، تو گویا یہ وہی شخص ہے جسے ہم برسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اسے کوئی اور پسند ہے۔ وہ ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ عاصم انہیں اندر لے گیا۔ صلاح الدین کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ وہ رانیہ کو ویٹنگ روم میں بٹھا کر ڈاکٹر کے کہنے پر دوائیاں لینے چلا گیا۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ نرس نے آ کر پوچھا تو رانیہ یکدم ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کو پیشنٹ بلا رہے ہیں، نرس نے بنا کچھ سمجھے کہا اور چلی گئی۔ رانیہ کچھ جھجکتے ہوئے اندر آ گئی۔ عاصم، آ گیا تو؟ وہ یکدم بولے، مگر رانیہ کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ رانیہ، السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ قریب آ کر بولی۔ صلاح الدین صاحب دیکھنے لگے۔ دراصل عاصم کہیں گئے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے یکدم بولے، تم کون ہو؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بتائے۔ میرا نام رانیہ ہے، وہ کچھ سوچنے کے بعد بولی۔ تم میری بہو رانیہ ہو، تو اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا؟ عاصم نے مجھے بتایا تک نہیں، کتنا بے شرم ہے، مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہوگا، وہ یکدم پرجوش لہجے میں بولے تھے۔ رانیہ ان کے چہرے پر اس قدر خوشی کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بیٹا عاصم نے تم سب کو بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو کس طرح ملاقات ہوئی ہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ رانیہ ان کے لب و لہجے میں اپنے لیے اس قدر محبت دیکھ کر حیران تھی۔ تو فیروز کہاں ہے؟ کیسا ہے کمینہ انسان؟ وہ یکدم پوچھنے لگے۔ بابا، کیا ہو گیا ہے یہ میری؟ وہ اندر آ کر ان کی باتیں سنتے ہی حیران ہو گیا۔ تم نے مجھ سے چھپایا، مگر میری بہو نے بتایا کہ یہ رانیہ میری بہو ہے۔ ایس پی عاصم کچھ تشویش سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے باپ کو اس وقت نہیں کہہ سکا کہ وہ ان کی بہو رانیہ نہیں ہے، ہاں، مگر رانیہ کو اشاروں میں تسلی دی کہ وہ سنبھال لے گا۔ رانیہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ دراصل آپ کے بابا مجھے میرے نام کی، رانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر عاصم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں انہوں نے آپ کے نام کی وجہ سے آپ کو اپنی بہو مان لیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ میری بچپن کی منکوہہ کا نام بھی رانیہ تھا، انہیں اسی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا آپ مجھ پر ایک فیور کریں گی؟ ایس پی عاصم نے کچھ جھجک کر کہا۔ جی بولیں، رانیہ نے اسے حیرت سے دیکھ کر بمشکل کہا تھا۔ فی الحال انہیں کچھ مت بتائیے گا، میں خود یہ بات انہیں کلیئر کر دوں گا۔ کیا آپ وہ نہیں جو بابا سمجھتے ہیں؟ رانیہ نے ناسمجھی کے عالم میں دیکھا۔ میں ویسے بھی ان سے پھر کہاں ملوں گی، وہ تعجب سے بولی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جب ان کی حالت بہتر ہو میں ان کے کہنے پر آپ کو لے آؤں، تو پلیز فی الحال خاموش رہ سکتی ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میرے بابا بلڈ پریشر کے ساتھ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے انہیں خوش رکھنے کے لیے۔ میں بہت سی باتیں چھپاتا ہوں، عاصم بے حد دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر اسے ملتے ہی رانیہ پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ وہ اسے نہیں بلکہ کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے اگر ایک جھوٹ سے کسی کو تسلی ملتی ہے یا ان کی صحت بہتر ہو سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، رانیہ نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ چلیں میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔
عاصم نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، آپ فی الحال اپنے بابا کے ساتھ رہیں، میں خود چلے جاؤں گی۔ وہ اسے دلاسا دینے لگی مگر عاصم نے ترکی بترکی کہا تو چل کر انہیں خدا حافظ کہیں تاکہ میں آپ کو واقعی خود چھوڑ آؤں، کیونکہ مجھے آپ کی طرف سے پریشانی ہوگی، رات بہت ہو گئی ہے۔ عاصم نے گھڑی دیکھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ رانیہ نے اندر آ کر صلاح الدین صاحب سے کہا تو وہ مسکرائے تھے۔ ہاں، کل فیروز کو لے آنا، میرے بابا تو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ کچھ ٹھہر کر بولی۔ میں 17 سال کی تھی جب ان کی وفات ہو گئی۔ رانیہ کی بات پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں، رانیہ نے جیسے التجا کی۔ عاصم نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اسے اپنے باپ نے ہی بتایا تھا کہ فیروز صاحب بہت پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ جانے کیا سوچ کر رانیہ سے ان کی بات کی، مگر رانیہ نے شکر ہے لاج رکھ لی، ورنہ وہ پکڑا جاتا۔ میں امی کو لے آؤں گی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، وہ تسلی دینے لگی تو صلاح الدین بہت خوش ہوئے۔ جیتی ہی رہو، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ جاؤ اسے چھوڑا، انہوں نے عاصم کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ جی میں تھوڑی دیر میں لوٹتا ہوں۔ وہ بھی رانیہ کے ساتھ باہر چلا آیا۔ گاڑی میں دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ سارا سفر خاموشی سے کٹا۔ رانیہ نے اپنے محلے میں گاڑی رکنے کو کہا تو عاصم نے یکدم گاڑی روک دی۔ بہت شکریہ، وہ تشکر سے بولی۔ مس رانیہ، عاصم نے پکار کر اس نے مڑ کر دیکھا تو عاصم نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے دوپٹے کا پلو نکالا جو دروازے میں اٹک گیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے دروازہ پھر سے بند کر دیا اور مسکرا کر کہا۔ وہ سر ہلا کر اندر چلے گی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، اس کی ماں نے دیکھتے ہی کہا۔ کہیں نہیں، بس میری دوست ملیحہ ہے نا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس نے ڈرائیور بھیج کر بلایا تھا، رانیہ نے بہانہ بنایا۔ ظاہر ہے وہ تو عاصم کا بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ مجھے تو وہم و گمان نے آ گھیرا تھا کہ کہیں تو اپنی پھپھو کی باتوں سے دکھی ہو کر نہ چلی گئی ہو۔ ثریا بیگم نے اسے دیکھ کر کہا۔ بھلا میں ان کی باتوں سے اپنے گھر اور گھر والوں کو چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ وہ تو پھپھو کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا، ورنہ وہ کہتی کہ اس وقت کس دوست کے پاس جا رہی ہو اور کیوں جا رہی ہو وغیرہ وغیرہ۔ وہ بات کو ٹال کر کہنے لگی۔ ہاں وہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بھی کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چلیں جا کر سو جائیں، میں کھانا کھا کر سو جاؤں گی۔ وہ ان کو تسلی دے کر اندر چلی گئی تو ثریا بیگم نے شکر ادا کیا اور جا کر سو گئی۔ مگر رانیہ کو نیند کہاں آنے والی تھی کہ اس کی تو زندگی میں کئی امتحانات تھے، ایک کے بعد ایک آزمائش باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور رانیہ نے بے حد مجبور ہو کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اگلے دن اسکول کی چھٹی کے وقت وہ ایس پی عاصم کو گیٹ پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ معافی چاہتا ہوں مگر آپ سے بات کرنی تھی اس لیے آنا پڑا، وہ اپنے چہرے سے کالے چشمے اتار کر کہنے لگا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کے بابا تو ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے آتے ہوئے کہنے لگی۔ جی بس آپ گاڑی میں بیٹھے، میں بتاتا ہوں، وہ اپنی جیپ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ رانیہ نے اسے تشویش سے دیکھا مگر پھر اس کے اطمینان پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو وہ پولیس والا تھا، دوسرا اس کا شوہر بھی تھا۔ رات کے لیے بہت معذرت، میں نے آپ سے کھانا بھی نہیں پوچھا جبکہ بہت دیر ہو گئی اور آپ بھوکی ہوں گی، عاصم نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ بات کیا کرنی تھی، وہ اپنے اڑتے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی۔ عاصم نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا تھا، وہ چینپ گئی اور کنی کترانے لگی۔ مجھے آپ کا فون نمبر چاہیے تھا، وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اس بار دیکھ رہا تھا۔ وہ تو آپ وہیں کھڑے کھڑے بھی لے سکتے تھے، رانیہ نے یکدم کہا۔ کہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، وہ راستے میں جگہوں پر نظر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ مت کریں جس کے بعد میں کسی کی باتیں نہ سن سکوں، وہ یکدم بولی۔ آپ اتنا ڈرتی کیوں ہیں پولیس والے کے ہوتے ہوئے؟ خوف، وہ مسکرا کر بولا۔ یہ تو زیادہ ڈرنے کی بات ہے، لوگ تو پوچھیں گے کہ پولیس والے کے ساتھ کیا کر رہی تھی، وہ فوراً بولی۔ جو بھی پوچھے انہیں کہیں کہ ایس پی عاصم سے پوچھ لیں، وہ بے جھجک بولا تو رانیہ کو دل ہی دل میں اطمینان ہوا مگر وہ خاموش رہی۔ تو چلیں گھر چلتے ہیں، میں آپ کو بابا سے ملوا کر اپنا گھر بھی دکھا دوں گا۔ عاصم کی بات پر اس نے منہ پھیر کر باہر دیکھا۔ عاصم اسے بغور دیکھنے لگا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں وہ خفا تو نہیں۔ گھر پہنچتے ہی وہ رانیہ کو اپنے باپ کے کمرے میں لے گیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ رانیہ نے اپنا سر آگے بڑھا کر کہا تو انہوں نے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ آدھی طبیعت تو میں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی تھی، اب جب تک تم اس گھر کو آ کر نہیں سنبھالو گی میں ایسے ہی ہوں۔
ان کی بات پر رانیہ نے ہچکچاتے ہوئے عاصم کو دیکھا۔ بابا اب آپ جلد بازی کر رہے ہیں، اس طرح رانیہ بھی پریشان ہو جائے گی۔ عاصم نے ایک دم بات ٹال کر کہا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ رانیہ نے ان کے یخنی کے باؤل کو ویسے کا ویسا رکھے دیکھ کر کہا تھا۔ یہ رانا نے عجیب بد ذائقہ کھانا بنایا ہے، مجھے تو زہریلا لگتا ہے، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ چلیں میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لاتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ رانا صاحب کے ساتھ کچن میں آ گئی اور کچن میں ان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ وہ تمام چیزوں کی جگہ بتاتے ہوئے مدد کر رہے تھے۔ اتنے میں صلاح الدین کی آواز پر دوڑتے ہوئے اندر گئے۔ رانیہ نے اوپر کیبنٹ سے کچھ اچار اٹھانے کی کوشش کی جو کہ اس کی پہنچ سے اوپر تھے۔ عاصم نے پیچھے سے آ کر فوراً اس جار کو اٹھایا تو وہ اس کے احساس سے سہم گئی جو بالکل اس کے قریب تھا۔ یہ لو، ویسے کیا بنا رہی ہو؟ عاصم نے وہیں کھڑے مسالے کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا اور پیچھے سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ کچھ سبزیاں چاپنگ کر رہی تھی مگر اس کے پاس کھڑے ہونے سے وہ پیچھے مڑنے سے گھبرا رہی تھی۔ چائنیز سوپ بنا دیتی ہوں، انہیں اچھا لگے گا، وہ تھوک نگل کر مشکل سے بولی تھی۔ تم نے خواہ خود کو تکلیف دی، میں باہر سے کچھ لے آتا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا تو رانیہ نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا، انڈے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے جیسے ہی مڑی، عاصم بھی فریج سے انڈے لینے کے لیے بے ساختہ آگے بڑھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ عاصم نے اس کی بے ترتیب سانسوں کو بخوبی محسوس کیا۔ رانیہ نے آگے جانے کے لیے رخ بدلا تو وہ پھر سے اس کے سامنے آ گیا۔ کیا ہوا؟ آگے سے ہٹیں، وہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ مگر عاصم نہیں ہٹا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، مگر رانیہ نے گھبرا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں، وہ اپنی کلائی چھڑا کر کہنے لگی۔ مشکل ہے، عاصم نے فوراً کہا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ذرا پاس آؤ، اس نے رانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ رانیہ نے بے ساختہ پلکیں اٹھائیں جیسے وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا پوچھنا ہے؟ تم کسے پسند کرتی ہو؟ رانیہ نے حیرانگی سے دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ رانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا اور چولہے کی طرف رخ کر دیا۔ مذاق کر رہا تھا۔ عاصم نے اس کے پیچھے سے کان میں سرگوشی کی تھی اور مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ رانیہ نے اسے مڑ کر دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے دل کی بات کرنے والے تھے، مگر اب یاد آیا کہ تم تو کسی اور کو چاہتے ہو، وہ زیر لب بولی تھی۔ کچھ دیر میں وہ صلاح الدین کے لیے کھانا بنا کر لے آئی اور اس نے بہت شوق سے کھایا تھا۔ میں چلتی ہوں، گھر میں روشی اور امی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ اجازت لینے لگی۔ تو پھر کب آؤ گی؟ اپنی ماں اور بہن کو بھی لے آؤ نا، وہ اصرار کرنے لگے۔ جی کسی دن لے آؤں گی، وہ مسکرا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ تم جا رہی ہو؟ عاصم بھی گیٹ پر مل گیا۔ جی بہت دیر ہو گئی ہے، وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ بابا نے کھانا کھایا؟ تمہیں تکلیف میں ڈال دیا؟ وہ فکر مند نظر آیا۔ چلو آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ رانیہ بھی چپ چاپ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تو اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ تو وہ مان جائے تو کیا ہی بات ہو، ابھی تک میں نے اسے بتایا ہی نہیں، وہ اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں جھانک کر بولا جو سامنے لگے شیشے میں نظر آئی تھی۔ تو آپ اسے منا لیں، انکل کب تک اکیلے رہیں گے، وہ باہر دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، تم واقعی بہت اچھی ہو، عاصم نے ایک مارکیٹ میں گاڑی روک کر کہا تھا۔ کیا ہوا، گاڑی یہاں کیوں روکی؟ وہ حیران ہوئی۔ بس 10 منٹ دیں، وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر باہر پھل اور کچھ سبزیاں لینے چلا گیا۔ یہ سب آپ نے مفت میں لیا ہے کیا؟ وہ واپس ڈھیر سارے سامان کے ساتھ لوٹا تو رانیہ نے طنز کیا۔ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولا۔ مطلب پولیس والے پیسے نہیں دیتے کسی چیز کے، انہیں تو ہر چیز مفت میں لینے کی عادت ہوتی ہے۔ رانیہ نے مذاق اڑایا تو وہ ہنسا۔ ہاں مگر میں ویسا پولیس والا نہیں، ہر چیز پیسوں میں لیتا ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے گھر کے سامنے تھا۔ عاصم نے وہ سارا سامان اس کے گیٹ پر اتار کر رکھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یکدم بولی۔ یہ سارا سامان آنٹی اور تمہاری چھوٹی بہن کے لیے ہے، عاصم نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ دیکھو پلیز نہ مت کہنا، جس طرح بابا کا خیال تم رکھ سکتی ہو اس طرح میں بھی تمہاری فیملی کا خیال رکھ سکتا ہوں نا، عاصم نے منت کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ٹیپو دوڑتا ہوا اس کے اشارے پر پہنچا جو دور کھڑا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باجی کہیں کیا کرنا ہے؟ یہ سارا سامان اندر لے چلو، رانیہ نے کہا۔
محلے میں رہتا ہے، بہت کام آتا ہے۔ رانیہ نے اس کی تعریف کی۔ میں چلتا ہوں، لیکن اگر میں بھی کسی کام آ سکوں تو بھولنا مت، عاصم نے جاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی اور اندر چلی گئی۔ آج تجھے تنخواہ تو نہیں ملی، پھر یہ اتنا سارا سامان کہاں سے لیا؟ اتنے پیسے کیوں خرچ کیے؟ روشی کی دوائی بھی ختم ہو رہی ہے، ماں نے دیکھتے ہی کہا تھا۔ اماں بس اللہ نے مدد کی ہے، میں نے کوئی پیسے ویسے خرچ نہیں کیے، اور روشی کی دوائی بھی لیں گے۔ وہ دوپٹہ اتار کر واش روم میں چلی گئی۔ اماں رہنے بھی دیں، گھر آئے رزق پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اور کوئی بات نہیں، گھر جاتے ہوئے تھوڑا سا فروٹ اور سبزیاں میں بھی لے جاؤں گی، راحیلہ نے سیب کھاتے ہوئے کہا تو ماں بہنیں اسے دیکھنے لگی۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل سے باہر آئی تو عاصم نے یکدم اسے پکارا، رانیہ۔ وہ اس کی پکار کر پھر سے حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں میرے پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں؟ وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے نہیں، میں بس کسی سے ملنے آیا تھا، لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے رک کر بولا۔ روشی کا ایکس رے کروایا تھا، بس وہی لینے آئی تھی، اور ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا خاکی لفافہ دکھایا۔ تو کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ پھیپھڑوں میں پانی ہو گیا ہے جسے نکالنا ہوگا، اس کے بعد باقاعدہ میڈیسن کورس شروع کریں گے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ تو اسے ٹی بی ہے؟ وہ بھی افسوس کرنے لگا۔ جی، اس نے مختصر کہا۔ خیر تم پریشان مت ہو، یہاں ایک ڈاکٹر میرا دوست ہے، میں اس سے بات کر کے کوئی آسان سا حل بتاتا ہوں۔ نہیں عاصم صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ساتھ آتے ہوئے کہنے لگی۔ اور اگر میں یہ ذمہ داری لینا چاہوں تو؟ عاصم کی بات پر وہ حیرت سے مسکرائی۔ لیکن کیوں؟ کس حیثیت سے؟ وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی چلانے لگا۔ کچھ دیر کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عاصم کی پیشکش پر وہ حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ ہم کتنے وقت سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی جان پہچان ہے۔ کیا اب بھی تمہیں اس پولیس والے پر شک ہے؟ وہ اس کی گھورتی ہوئی نظروں میں جھانک کر بولا۔ مگر آپ تو کسی اور کو پسند… وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولا۔ یار وہ کوئی اور تم ہی تو ہو۔ دراصل میں بابا کو بتا دوں گا کہ ان کی پیاری بہو نہیں مل رہی، وہ اطمینان سے کہنے لگا۔ لیکن اس لڑکی کا کیا قصور جو آپ کی بچپن کی منکوحہ ہے؟ میں کسی اور کی بد دعا نہیں لے سکتی، وہ جواباً بولی تھی۔ عاصم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے گیٹ کے سامنے تھا۔ صاحب آ گئے آپ؟ بڑے صاحب اور میڈم کی فیملی کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رانا صاحب کی بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ دراصل بڑے صاحب نے کہا تھا کہ میڈم کے گھر والوں کو لے آؤں، اس نے جھجکتے ہوئے بتایا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ عاصم اندر آتے ہی اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب بھی ایک دوسرے سے مل گئے ہیں تو اب تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کیا کہتی کہ یہ اس کا اپنا ہی آئیڈیا تھا، کیونکہ وہ خوف زدہ تھی کہ اس سے پہلے کہ عاصم کسی دوسری لڑکی کو لے آئے وہ خود کوئی اقدام کرے۔ بولو مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ رانیہ اسے اتنا قریب پا کر گھبرا گئی تھی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ تمہیں چاہتا ہوں، مان جاؤ۔ عاصم نے اسے دیوار سے لگا کر دونوں طرف سے ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھک کر کہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اپنے منہ کو پھیر کر بولنے لگی۔ عاصم نے اس کے چہرے سے اپنا چہرہ مس کیا۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہی تھی؟ عاصم کی بات پر وہ پریشان ہوئی۔ جب تم جانتی تھیں کہ تم میرے والٹ میں رکھی تصویر والی لڑکی ہو تو کیوں نہیں بتایا؟ عاصم کے انکشاف پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تو دونوں کی نظریں پھر سے ملی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں کچھ دن پہلے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر گیا تھا۔ آنٹی کو دیکھ کر میں فوراً پہچان گیا۔ عاصم کی پوری بات سنتے ہی رانیہ نے بے ساختہ اس کے سینے پر زور سے چپت مار کر اسے دور دھکیلا تھا۔ عاصم بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگا۔ تم سب جانتے تھے تو میں نے کیسے بیوقوف بنایا؟ مجھے ملتے ہی تم نے کہا کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو، تو میں کیوں بتاتی کہ میں ہی وہ رانیہ ہوں؟ وہ تن کر بولی۔ عاصم نے یکدم اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ سے تم تک کا فاصلہ بہت دیر سے طے ہوا، عاصم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ چھوٹے صاحب، رانا صاحب کی آواز پر عاصم کا دھیان بھٹکا تو رانیہ سے خود سے دور دھکیل کر باہر کی طرف دوڑی۔ عاصم نے اس کا دوپٹہ پکڑا تو اس نے منت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ عاصم نے پلو چھوڑ دیا اور وہ مسکرا کر باہر چلی گئی۔ اگلے 2 دن بعد سب گھر والوں نے مل کر دونوں کا سادگی سے نکاح کروا کر ان کی رخصتی کر دی، کیونکہ رانیہ کی فیملی کی باقی ذمہ داری بھی عاصم نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ دونوں اب
اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ختم شد۔